فرمایا آقا زندگی پہلی میری اپنی مرضی کے مطابق تھی، لیکن اب ساری زندگی آپ کے حکم کے مطابق گزاروں گا۔ قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، جتنی آیات مبارکہ اتری، جتنا قرآن کریم کا حصہ ملا، سیدنا صدیق اکبر نے یاد کر لیا، مدین مکے کی گلیوں کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کے قرآن کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا شام کا وقت آ گیا، سیدنا صدیق اکبر درجنوں کے حساب سے لوگوں کو لے کر آ گئے۔ فرمایا آقا میرا کمال کوئی نہیں، یہ تو قرآن کا کمال ہے، میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا، اللہ نے ان کے دلوں کو ایسا منور کیا، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گئے۔ آج یہ مسجد کی در و دیوار ہماری منتظر ہے، میرا گھر کا کونا مجھے دیکھ رہا ہے، میرے گھر کی دیوار مجھے تلاش کر رہی ہے، کوئی تو قرآن پڑھنے والا آئے گا، کوئی تو قرآن سنانے والا آئے گا، کوئی تو قرآن کریم کی تلاوت جھوم جھوم کر کرنے والا آئے گا۔ تمہیں کیا پتا اس زمانے کے اندر قرآن پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں چلے گئے، چار دیواری زیادہ بڑی کوئی نہیں، چھوٹی دیوار ہے۔ فرمایا گھر کے صحن کے اندر کھڑے ہو گئے، بلند آواز کے ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے، کتنے مزے کے اندر پڑا ہوگا، کتنی موج مستی کے اندر قرآن کی تلاوت کی گئی ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر پڑھتے رہ گئے۔ فرمایا وہ کافر لوگ جنہوں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا، جو مسلمان کوئی نہیں بنے، ان کے بچے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے کے قریب آ گئے، آپ کے گھر کی دیوار کے قریب آ گئے، انہوں نے کان لگایا، قرآن سنتے رہ گئے، قرآن کی محبت کے اندر ڈوب گئے۔ ان کے بچوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، ان کی بچیوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، ان کی بیٹیوں نے قرآن کی طرف دھیان لگانا شروع کر دیا۔ فرمایا وقت گزرتا ہوا چلا گیا، عرب کا ماحول بدل رہا ہے، عرب کی ظلمات دور ہو رہی ہے، عرب کے اندر سے یہ ظلم کا اندھیرا چھٹتا ہوا جا رہا ہے۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پہلے تو نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، تو نے قرآن پڑھ کر سنایا، ہم نے تجھے منع کیا لیکن تو باز کوئی نہیں آیا، ہمارے چند لوگ تیرے پاس آ گئے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب کیسا نوجوان تیار کر لیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کلام پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہماری وہ بچیاں جنہوں نے کھیتوں کی طرف جانا ہے، ہمارے وہ بچے جنہوں نے کنووں کے اندر سے پانی بھر کر لانا ہے، لیکن وہ تیرا قرآن سننے کے اندر مشغول ہو گئے۔ فرمایا آقا صدیق کو جا کر بتا دے قرآن پڑھ، منع کوئی نہیں کرتا، لیکن اتنی اونچی آواز کے ساتھ نہ بڑھا کر، ہمارے گھر کے اندر آواز جاتی ہے، ہمارے لوگ ہم سے دور ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر پڑھ رہا، میں کیسے منع کروں؟ سیدنا صدیق اکبر کو بلایا گیا، فرمایا صدیق آہستہ پڑھ لیا کر۔ فرمایا آقا جب قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑا ہو گیا پھر مجھے اتنا مزہ آتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میری آواز کہاں تک جا رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر اس صدیق اکبر کے اوپر انگلیاں اٹھانا بڑا آسان ہے، چند کھجوروں کا الزام لگاتے ہو، تمہیں کیا پتا محبت کی چیز کا نام ہے، تمہیں کیا پتا عشق کی چیز کا نام ہے۔ لیلا مجنوں کی محبتوں کے اندر مرنے والے لوگوں کو تم نے دیکھا، آج دیکھو قرآن کی محبت کے اندر مرنے والے لوگ کہاں چلے گئے۔ اللہ کے نبی مکے کی گلیوں کے اندر پھر رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے، لوگوں کو کلمے کی طرف بلا رہے۔ فرمایا اچانک پاک پیغمبر حرم محترم کی طرف چلے گئے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کا راستہ روک لیا، آپ کو مارنا شروع کر دیا، منہ کے اوپر تماچے مارے گئے، چہرے کے اوپر تماچا مارا گیا، داڑھی مبارک کو پکڑ کر کھینچا گیا۔ پاک پیغمبر دکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا دوپہر کا وقت ہے، میرے کانوں کے
اندر کسی کے لڑنے کی آواز آئی، میرے کانوں کے اندر کسی کے چیخنے پکارنے کی آواز آئی۔ فرمایا دوپہر کا وقت ہے، میں چلتے ہوئے چلا گیا، میں نے جا کر دیکھا لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ میں نے لوگوں کو دائیں بائیں کرنا شروع کر دیا، میری سامنے نگاہ پڑی، اکیلا آمنہ کا لال مار کھانے والا اور سارا مکہ مارنے والا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں نے لوگوں کو دائیں بائیں ہٹایا، میں نے کہا کیوں مارتے ہو، اس کا ظلم کیا گئے، اس کا قصور کیا گئے، اس نے تمہارا کیا بگاڑ دیا؟ انہوں نے کہا کیوں کہتا ہے لوگوں کلمہ پڑھ لو، کیوں کہتا ہے لوگوں دین کی طرف آ جاؤ؟ سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو پیچھے کی طرف ہٹایا، ان ظالموں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کو پکڑ لیا، اتنا مارا منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، یہ دندان مبارک کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا، پیشانی کے اوپر مار کے زخم کے نشان پڑ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، قافلے کے لوگ آ گئے، انہوں نے کہا مار ڈالو کہ تجارت بند ہو جائے گی، تمہیں بدلے کے اندر قتل کیا جائے گا، چھوڑ دو جانے دو۔ ان کے خاندان کے لوگ آئے، سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کر گھر کے اندر لے کر چلے گئے۔ فرمایا جب ہوش آیا 3 دن 3 رات تک بے ہوش رہ گئے۔ ہوش کے اندر آنے کے بعد اوہ دنیا والو تمہیں کیا پتا پیار کس چیز کا نام ہے، محبت کس چیز کا نام ہے؟ جاؤ صدیق اکبر سے پوچھ کر آؤ تمہیں قرآن کے لیے کتنی مار کھانی پڑی، تمہیں پیارے نبی کی محبت میں کتنے دکھوں کو برداشت کرنا پڑا۔ سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آ گیا، ماں پاس میں کھڑی ہوئی ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ کے اندر پکڑا ہوا ہے، کہ بیٹا تھوڑا سا پانی پی لے، تھوڑا سا دودھ تیرے حلق سے نیچے اتر جائے گا، تیرے جسم کے اندر جان آ جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اماں پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیوں گا، دودھ کا ایک قطرہ میرے پیٹ کے اندر نہیں جائے گا، پہلے اپنے محبوب کا دیدار کروں گا۔ پتہ لگایا گیا میرے نبی دار ارقم کے اندر موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا چہرہ دیکھوں گا۔ آپ چلنے کے لیے تیار ہو گئے، ادھر کسی نے جا کر جلدی سے بتا دیا یا رسول اللہ وہ قرآن کی محبت میں پٹنے والا، وہ قرآن کی محبت میں مار کھانے والا، وہ آپ کی محبت کے اندر صدمے تکلیفیں برداشت کرنے والا آج آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تم اپنے گھروں کے اندر آؤ، تمہارا استقبال ماں کرے گی، تمہارا استقبال باپ کرے گا، تمہارا استقبال دنیا والے کریں گے۔ صدیق تو کتنی شان کا مالک ہے، اللہ کے نبی تیرا استقبال فرما رہے۔ اللہ کے نبی نے قریب بلا لیا، فرمایا صدیق کیا حال بن گیا؟ چہرہ زخمی ہو گیا، بدن کے اندر سے لہو نکل رہا ہے۔ ماں نے آ کر بتا دیا آقا 3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا، اسے کچھ نہ کچھ کھلا دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق کچھ کھاتا کیوں نہیں، پیتا کیوں نہیں؟ فرمایا آقا آپ کی محبت میں مار کھائی، اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود مجھے کھلا دیجئے۔ یہ قرآن پڑھنا اتنا آسان اس زمانے کے اندر کوئی نہ تھا، یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنا اس زمانے کے اندر آسان کوئی نہ تھا۔ اللہ کے نبی کا ایک اور پیارا صحابی ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اسے بھی دین کی دعوت دی گئی، اسے بھی کلمہ پڑھا دیا گیا، نام اس کا حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کافروں کے سامنے جا کر اعلان کر دیا غلام ہو، مجبور ہو، لیکن اپنے نبی کی محبت سے دور کوئی نہیں ہو سکتا، اپنے نبی کی تعلیم سے دور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہ ان ظالموں نے اتنا مارا، ان کی پسلیوں کو توڑ دیا گیا، ان سے کھڑے ہونے کی طاقت باقی کوئی نہ رہ گئی، یہ چلنے کے قابل کوئی نہ رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، سیدنا صدیق اکبر بھی آ گئے۔ آپ نے آ کر
دیکھا اسے اتنا پیٹا گیا, اتنا مارا گیا, وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر رو رہا ہے, وہ زمین کے اوپر بیٹھ کر آگے بڑھ رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ظالموں آزاد کر دو, ہم کے بدلے کے اندر مال لے لو, ہم سے دولت لے لو, لیکن اتنا ظلم تو نہ کرو, تم نے اس کا کیا حال بنا دیا. انہوں نے صاف اعلان کر دیا اگر تو خریدنا چاہتا ہے اتنے پیسوں کے بدلے میں خرید لے, ہم تیرے حوالے کر دیں گے. سیدنا صدیق اکبر نے منہ مانگا دام دے دیا, منہ مانگی قیمت ان کے حوالے کر دی ہے, خود وہاں سے نکل کر چلے آئے. انہوں نے کہا صدیق چند سانس اس کے باقی رہ گئے, پتہ نہیں چل پائے گا یا نہ چل پائے گا, پتہ نہیں کتنے دنوں تک زندہ رہے گا. اپنے مال کو اتنا ضائع نہ کر, اپنی دولت کو ضائع نہ کر. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ تیرا میرا معاملہ کوئی نہیں, یہ تو میرے محبوب کا امتی ہے, میں نے اسے خرید لیا. لے کر ابو فقیہ کو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ قرآن کی محبت میں پٹنے والا, یہ قرآن کی محبت میں مار کھانے والا آج آپ کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی نے ایک پانی کا پیالہ منگوایا, کسی صحابی کو فرمایا ان کو پانی پلا دیا جائے. وہ تڑپ کر کہنے لگا آقا جب مار آپ کی محبت میں کھائی, اگر کسی کے ہاتھوں سے پانی پیوں گا صرف پانی کا ذائقہ آئے گا, لیکن جب آپ کے ہاتھوں کے ساتھ پانی پیوں گا اسی پانی کے اندر حوض کوثر کا ذائقہ آ جائے گا. ان مبارک موقعوں کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اس موقع کے اوپر اللہ سے دعا مانگنی, یا اللہ میری اولاد کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما, میری نسلوں کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما, یا اللہ ہمارے گھر کے اندر حافظ قرآن پیدا فرما. تم اتنے سارے یہاں پر موجود ہو, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا صبح سے لے کر اب تک ایک دفعہ بھی کسی نے یہ دعا مانگی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے, یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے, یا اللہ میرے بیٹے کو مصلی کا امام بنا دے. ہم نے مانگا کوئی نہیں, ہمیں مانگنے کوئی نہیں آتا. اہل عرب کے اندر ایک نوجوان ہے, کتاب کا نام ہے القصص الراعیہ, عربی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ کتاب لکھنے والے نے بتلایا ایک نوجوان ہے, اللہ نے 3 بیٹیاں اسے عطا فرمائی ہے, ایک بیٹا اسے عطا کیا گیا. جب وہ بیٹا اس کی گود کے اندر آ گیا, جب وہ بیٹا چلنے پھرنے لگا, جب وہ بیٹا پروان چڑھنے لگا, اللہ کی بارگاہ کے اندر بیٹھ گیا. یا اللہ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں بناؤں گا, میں اپنے بیٹے کو انجینئر نہیں بناؤں گا, میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا. اللہ کی شان ایسا ہوا چند دنوں کے بعد یہ نوجوان بیمار ہو گیا, جسم کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا, یہ جسم چارپائی کے اوپر آ کر پڑ گیا. یہ چلنے پھرنے کے قابل کوئی نہ رہا, اٹھنے بیٹھنے کے قابل کوئی نہ رہا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی, یا اللہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا لیکن یہ بیماری آ گئی, یہ مسئلہ بن گیا. فرمایا بیٹا اس قابل ہو گیا, محنت مزدوری کرنے کے لیے گلیوں میں چلا گیا, بازار کے اندر چکر لگا رہا ہے. شام کا وقت ہوا, کچھ پیسہ کما کر لے کر آیا, کچھ دولت کما کر لے کر آیا, لا کر اپنے باپ کے تکیے کے نیچے دبا کر رکھ دیا. باپ کو بتانا گوارا کوئی نہیں کیا, باپ کے ہاتھ کے اندر کوئی نہیں پکڑایا. اس لیے تو میں کہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہے قدر کر لو, ان کے جاننے کے بعد یہ تمہیں کسی گھر کے اندر دکھائی نہیں دیں گے, یہ تمہیں در و دیوار کے اندر دکھائی نہیں دیں گے. جب ان سے ملاقات کرنے کو دل کرے گا تمہیں قبرستان کا چکر لگانا پڑے گا, تمہیں قبرستان کی طرف جانا پڑے گا. خوش نصیب ہیں وہ گھرانہ جن کے گھروں کے اندر ماں باپ کی آوازیں گونج رہی ہے, جن کے گھروں کے اندر باپ کی صدا گونج رہی ہے, جن کے گھر کے اندر ماں کے پکارنے کی آواز آ رہی ہے. کتنے گھر ہم نے ایسے دیکھے جن گھروں کے اندر
ماں موجود نہیں ہے، باپ موجود کوئی نہیں، اس گھر کے حال جا کر دیکھو پتہ چلتا ہے انسان کہتا مر جاؤں جینے کو دل کوئی نہیں کرتا، دنیا سے چلا جاؤں زندہ رہنے کو دل کوئی نہیں کرتا۔ اس نوجوان نے لا کر اپنے باپ کے ہاتھ کے اندر وہ پیسہ نہیں پکڑایا، اگر ہاتھ کے اندر پکڑاؤں گا یہ میرا ہاتھ اوپر والا بن جائے گا، میرے باپ کا ہاتھ نیچے والا بن جائے گا، اور میں اتنی بھی گستاخی اپنے باپ کی نہیں کر سکتا۔ کیا میرے نبی نے یہ نہیں بتلایا تھا حافظ قرآن جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، مکمل قرآن کریم کو پڑھ لے گا، اب یہ جو بھی فریاد کر رہا ہے، اب یہ جو بھی دعائیں کر رہا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہے۔ آج یہ موقع اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، ایک حافظ قرآن کی بدولت ملا، ایک امام مسجد کی بدولت ملا، پتہ نہیں کن کی محنتوں کی بدولت اللہ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا۔ فرمایا یہ بچہ محنت مزدوری کے لیے چلا گیا، جب اس باپ کو پتا چلا اس نے اپنے گھر والی کو بلا لیا، کہا مجھے بٹھا دے، مجھے تکیہ لگا دے، یہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اپنا ایک طرف سے پلو پکڑا ہوا ہے، آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہا ہے یا اللہ اسے حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا، عالم دین بنانا چاہتا تھا، لیکن یا اللہ میں بیمار ہو گیا، میرے جسم کے اوپر فالج کا مرض آ گیا، میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن کو ہی نہ بنا سکا، میرے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا جب بچے کو پتا چلا، اس بیٹے کو پتا چلا میرا باپ مجھے حافظ قرآن بنانا چاہتا ہے، یہ دن کے وقت میں محنت کر رہا ہے، یہ دن کے وقت میں مزدوری کر رہا ہے، گلیوں کا بازاروں کا چکر لگا رہا ہے، شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد یہ مسجد مدرسے میں آ گیا، امام مسجد کو بلا لیا، واسطہ تمہیں خدا کی ذات کا مجھے اللہ کا قرآن پڑھا دیا کر، میرے باپ کی بڑی تمنا، میرا باپ یہ خیال اپنے دل کے اندر لے کر پھر رہا ہے۔ اس نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ فرمایا لوگوں ایک وقت ایسا آ گیا جب یہ حافظ قرآن بن گیا، سینے کے اندر قرآن کریم کی محبت آ گئی، سینے کے اندر مکمل قرآن کریم اس کے سینے کے اندر آ گیا۔ آج لوگ گلی محلے کے لوگ آ گئے، کسی نے لا کر گلے کے اندر پھول ڈال دیا، ادھر خالہ کھڑی ہوئی ہے، ادھر پھوپا کھڑا ہوا ہے، ادھر تایا ماما کھڑا ہوا ہے، گلی کے لوگ بھی آئے مبارکباد دے کر چلے گئے، لیکن یہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ کسی نے کہا بیٹا روتا کیوں ہے، یہ تو اتنا خوشی کا مقام مل گیا۔ اس نے کہا پرواہ کوئی نہیں، کوئی آتا نہ آتا، لیکن آج میرے باپ کی یاد مجھے ستا رہی ہے، آج میرے ابا کی یاد مجھے ستا رہی ہے، کاش میرا باپ آج دنیا کے اندر موجود ہوتا، وہ یہ دیکھتا اس کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، اس کے بیٹے کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن آ گیا۔ فرمایا اس نے اپنی محنت کو بند کوئی نہیں کیا، یہ پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری سے مل گئی، ڈاکٹر کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا، پھر سورہ کہف کی تفسیر لکھنا شروع کر دی۔ فرمایا وہ تفسیر لکھی گئی، عرب کے لوگ حیران ہو گئے، عرب کے مفتی حیران ہو گئے، عرب کی امامت کروانے والے حیران ہو گئے، ایسا تفسیر لکھنے والا کون ہے، اتنا ذہن کہاں سے لے کر آ گیا۔ فرمایا اگلا دن آیا، بڑا سٹیج سجایا گیا، لوگ آئے اور ان کے اساتذہ بھی آ کر بیٹھ گئے، ادھر سٹیج سیکٹری بھی آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کے کام کی نوعیت کے بارے میں بتلایا، یہ صبح کے وقت محنت کرتا، یہ شام کے وقت پڑھا کرتا، لوگ داد دے رہے، لوگ سبحان اللہ کہہ رہے، لوگ الحمدللہ کہہ رہے، لیکن یہ بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر سے سسکیاں نکل رہی ہے۔ کسی نے کہا بیٹا اتنا اونچا مقام مل گیا، اتنا اونچا رتبہ مل گیا، حافظ قرآن تو بن گیا، اب کس وجہ سے پریشان ہے؟ کہنے لگا کاش میرا باپ دنیا میں ہوتا، آج مجھے اس حال کے اندر دیکھ کر اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی۔
ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کتنے لوگ ہیں میرے تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا کے اندر سے چلے گئے، کسی کا کوئی گھر باقی نہیں بچا، جس کے گھر کے اندر سے کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو، جس کے گھر کے اندر سے کوئی میت رخصت نہ ہوئی ہو، جس کے گھر کے اندر سے کوئی دنیا سے نہ گیا ہو، وہ قبروں کی زینت جا کر بن گئے۔ لیکن ایمانداری کے ساتھ مجھے بتا ان کے لیے استغفار کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، ان کے لیے قرآن پڑھنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، ان کے لیے تلاوت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے تو بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جن کا کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، اگر کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، اگر کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، ایک دن کے اندر 27 مرتبہ یا ایک دن کے اندر 25 مرتبہ توبہ اور استغفار کر لیا کرو۔ توبہ اور استغفار کے کلمات کیا ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اگر مکمل پڑھنا نہیں آتا استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تمہیں یہ بھی پڑھنا نہیں آتا اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، وہ اپنے بندوں کو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ اپنی زبان کے اندر کہہ دیا کرو یا اللہ فلانے کو معاف کر دے، یا اللہ فلانے کی بخشش فرما دے۔ فرمایا جو 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ اپنے مرنے والوں کے لیے دعا کر رہے، ان کی بخشش کے لیے دعا کر رہے، ان کے لیے توبہ اور استغفار کر رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس بندے کو دنیا کے اندر 3 انعام عطا فرمائے گا۔ کتنے انعام ملیں گے؟ 3 انعام، 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ ان کے لیے پڑھ لیا کرو، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ انعام کیا ملے گا؟ پہلا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مقبول بندوں کے اندر شامل فرما دے گا۔ دوسرا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تیسرا انعام یہ ملے گا اسے تو روزی مل رہی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ اس لیے جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ نے کوئی بڑی زیادہ قید کوئی نہیں لگائی، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اللہ پورا قرآن بنا کر تمہارے باپ کی قبر کے اندر بھیج دیا کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالی سینوں کے اندر بسائے رکھنے کی توفیق نصیب۔ اچھا 10 منٹ تک آ رہا ہے، میں کہ یہ ادھر سے کہہ رہا ہے کہ ختم کر دے، میں تو اس لیے بند کر دیا بھائی۔ اچھا 10 منٹ تک آ رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو قرآن کریم کی سفارش جس بندے کو مل گئی نا، یقین جانیے اس بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور مرنا سب نے ہے، جاننا دنیا کے اندر سے سب نے ہے، لیکن فکر کوئی کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا۔ جو فکر کرنے والے ہیں وہ اپنی قبروں کو روشن کر رہے ہیں، وہ اپنے قبر کیوں بنا رہے ہیں۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والو ہر دن کے اندر اپنی قبر کو یاد کیا کرو، اپنی موت کو یاد کیا کرو۔ فرمایا تم قبر کو یاد کرو یا نہ کرو، لیکن وہ قبر ہر روز ہمیں یاد کر رہی ہے۔ کبھی وہ کہہ رہی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، کبھی وہ کہہ رہی ہے میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، کبھی وہ کہہ رہی ہے اے بندہ میرے پاس ہے تو اپنے نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر آنا۔ لیکن ہم لوگ بے بس ہو گئے، رمضان کے مہینے میں بھی دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملا، رمضان کے مہینے میں بھی صحیح معنوں کے اندر عبادت کا موقع نہیں ملا۔ کتنے لوگوں کو دیکھا جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں نہیں آئے۔ ایمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں آج دنیا کے اندر نیک اعمال کر کے چلے جاؤ، آخری وقت کے اندر سکون مل جائے گا، آخری وقت کے اندر اللہ تعالی جنت کا نظارہ کروا دے گا، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا ہر انسان اپنی موت کا مراقبہ
کیا کرے, ہر انسان اپنی موت کو یاد کیا کرے. موت کا مراقبہ کیا ہوا کرتا ہے, جب زندگی کے اندر یہ مراقبہ آ گیا گناہ چھوٹ جائیں گے, نافرمانیاں چھوٹ جائیں گی, گناہوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے گا. وہ موت کا مراقبہ کیا گیا, میں لیٹا ہوا ہوں, فرشتہ میرے قریب آ گیا اور میری جان نکالنے کے لیے میرے قدموں کے پاس بیٹھ گیا, میرے گھٹنوں کے اندر سے میری جان نکال رہا ہے, میری آنکھوں کے اندر آنسو آ رہے ہیں, میرے جسم کا انگ انگ ٹوٹتا ہوا جا رہا ہے, میری رگ کٹتی کٹتی جا رہی ہے, لیکن آج میں کلام نہیں کر پا رہا, میرے منہ کو تالا لگا دیا گیا. پھر یہ مراقبہ کرو, میری جان نکل گئی, میں دنیا کے اندر سے چلا گیا, میرا باپ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, کبھی سینے کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے, کبھی پیشانی کے اوپر ہاتھ مار کر کہہ رہا ہے بیٹا تیرے بغیر گزارا کیسے ہوگا, تیرے بغیر زندگی کیسے گزرے گی. پھر مراقبہ کرو, میری بیٹی میرے سرہانے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے, وہ سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہے, لیکن آج اسے سورہ یاسین پڑھی کوئی نہیں جا رہی. پھر مراقبہ کرو, وہ مسجد کے اندر جا کر اعلان کر دیا گیا حضرات فلانا دنیا سے انتقال کر کے چلا گیا, اس کے نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا, اس کا جنازہ بعد میں پڑھا جائے گا. یہ اعلان جو آج مسجدوں کے اندر گونج رہا ہے, یہ اعلان آج جو میری تیری بستیوں کے اندر گونج رہا ہے, ایک دن آئے گا یہ اعلان میرے لیے ہوگا, یہ اعلان آپ کے لیے ہوگا, یہ اعلان شیخ کے لیے چودھری کے لیے کیا جائے گا. اس کے بعد مراقبہ کرو, میری چار پائی کے چاروں طرف لوگ آ کر بیٹھ گئے, کوئی میرے لیے سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, کوئی میرے لیے کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے, کوئی میرے لیے دعا استغفار کر رہا ہے. اس کے بعد مراقبہ کرو, لوگ کہنے لگے ہم نے پانی تیار کر دیا, ہم نے پانی گرم کر دیا, جلدی کرو مردے کو لے کر آؤ. مجھے پھٹے کے قریب لایا گیا اور لانے کے بعد میرا کپڑے میرے جسم کے اوپر سے نہیں اتر رہا, لوگوں نے کینچیوں کے ذریعے سے کاٹنا شروع کر دیا. پھر مراقبہ کرو, میرے بدن کے اوپر سے کپڑا اتار لیا گیا, میرے جسم کے اوپر پانی ڈالا جا رہا ہے, پانی ٹھنڈا ڈالا گیا, پانی گرم ڈالا گیا, مجھے کیا پتا, یہ تو پانی ڈالنے والے کو پتا ہے. پھر مراقبہ کرو, میرے کانوں کے اندر, میری ناک کے اندر, میرے روح کے اندر روئی کو ڈال دیا گیا, مجھے غسل دے دیا گیا. اب مجھے کفن پہنانے کے بعد اسی چار پائی کے اوپر لٹا دیا گیا, پھر لے جا کر رکھ دیا گیا. پھر مراقبہ کرو, میری بچی دائیں بائیں پھر رہی ہے, کبھی اس کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑ رہی ہے, میرے ابا کے لیے استغفار کر دے, میرے ابا کے لیے توبہ کر دے, میرے ابا کے لیے کلمے کا ورد کر دے, میرے ابا کے لیے قرآن پاک کی تعلیم کر دے. یہ میری بیٹی سے پڑھا کچھ نہیں جا رہا. پھر مراقبہ کرو, وقت گزر گیا. پھر دوسرا اعلان ہوا, جو صبح کے وقت انتقال کر گیا اس کا نماز جنازہ بالکل تیار ہے. اب لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں, ادھر قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے. میری چارپائی کو اٹھا لیا گیا. جب مجھے گھر سے نکالنے لگے, مراقبہ کرو, میں اسی گھر کو دیکھ رہا ہوں جس گھر کو میں نے محبتوں کے ساتھ بنایا, جس گھر کو میں نے بڑے پیار کے ساتھ بنایا, جس گھر کو بنانے کے لیے میں نے رات دن ایک کر دیا, لیکن آج اسی گھر کے اندر سے میری ڈولی جا رہی ہے. اب کبھی دوبارہ میں واپس نہیں آ سکتا. پھر مراقبہ کرو, جلدی جلدی لوگوں نے میری چارپائی کو قبرستان کے اندر پہنچا دیا. ادھر میرا جنازہ پڑھ لیا گیا. جنازہ پڑھنے کے بعد لوگ اتنی جلدی نکلے جیسے مجھے جانتے بھی نہ ہو, جیسے مجھے پہچانتے بھی نہ ہو. پھر مراقبہ کرو, میں انہیں آواز دے کر بلا رہا ہوں, خدا کی ذات کا واسطہ, تمہاری تو یاری میرے ساتھ تھی, تمہارا تعلق میرے ساتھ تھا, تم تو مجھے اپنا یار کہا کرتے تھے. آج مرنے کے بعد اتنی جلدی کیوں بدل گئے, آج مرنے کے بعد اتنی جلدی کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو. پھر مراقبہ کرو, مجھے قبر کے اندر اتار دیا گیا, میری قبر کو بند کر دیا گیا, مٹی ڈال دی گئی. میرا بچہ میری قبر کے پاس کھڑا ہوا رو رہا ہے اور وہ یہ بتلا رہا ہے وہ سامنے تھوڑی سی جگہ باقی ہے, اس جگہ کے اوپر بھی مٹی لگاؤ. مراقبہ کرو, میں تو ڈرا کرتا تھا, اندھیرے سے خوف آیا کرتا تھا, میں تو اندھیرے کی وجہ سے ڈر جایا کرتا تھا,
لیکن ایسی چار دیواری کے اندر آج مجھے بند کر دیا گیا، جہاں پر نیک اعمال کے سوا میرا سہارا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا جب لوگوں نے دفن کر دیا، مٹی ڈال دی ہے، ابھی فرشتہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، یہ اتنی جلدی لوگ چلے گئے لیکن جیسے مجھے جانتے بھی کوئی نہ ہو۔ اب لوگ قبرستان کے اندر سے گزریں گے، لوگ قبرستان کے اندر سے موٹر سائیکل لے کر نکل گئے، یہ صدائیں دے دے کر کہہ رہا ہے اور بلا بلا کر کہہ رہا ہے تمہیں خدا کی ذات کا واسطہ یوں چھوڑ کر نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو میرے لیے پڑھ کر چلے جاؤ۔